السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج لاہور میں سموگ کے حوالے سے اس کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ نگران پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا اس کے اوپر، تو مجبوراً لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ جاری کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری افسر ہیں، ملازم ہیں، وہ گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے، وہ سائیکل پہ آئیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ریاست اگر کوئی اس طرح کے اقدام نہ لے تو پھر عدالتوں کو کوئی لینے ہوتے ہیں، وہ آرڈر جاری کرتے ہیں چیف جسٹس۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ آرڈر جاری کیا ہے اور اس طرح کی کچھ اور بھی اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد ہی پھر نگران وزیر اعلیٰ کو یاد آیا کہ میں نے بھی کوئی اس کے اوپر اقدام لینا ہے، کوئی سٹینڈ لینا ہے۔ ان کو پہلے میرے خیال میں یاد نہیں تھا، اور بھی ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ انہوں نے دورے کرنے ہوتے ہیں اسکولوں کے، ہسپتالوں کے۔ 2 نمبری پہ وہ عروج پہ ہیں، 2 نمبری انہیں کرنی ہوتی ہے، جو اصل صورتحال ہے اس سے وہ آگاہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ یہ سموگ تو ایک ہفتہ سے جاری ہے لاہور میں، صورتحال بہت نازک ہے، تو ان کو اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھا اقدام کرتے، انہوں نے یہ اقدام اٹھانے کے بجائے اور 2 نمبریاں کرنا مناسب سمجھا میرے خیال میں، اور وہ اس میں مشغول رہے۔ تو اس عدالت کے فیصلے کے فوراً بعد ہی انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا، اس میں انہوں نے افسران کو بلایا، چیف سیکرٹری کو بلایا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکول بند کرنے سے یہ سموگ ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی جو عدالت نے اقدامات بتائے اس طرح سے کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں طلباء کو ماسک لگانے چاہیے۔ یعنی کہ انہوں نے کوئی رول ماڈل نہیں دیا کہ اس طرح کوئی اقدامات کرنے کے لیے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ طلباء کو ماسک لگانے چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مزید اس کے اوپر اقدام اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آصف علی زرداری کی بات کی جائے تو آصف علی زرداری نے آج نواب شاہ میں ایک بیان دیا ہے۔ میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ یعنی کہ ان کو اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو نواز شریف نے ڈیل کی ہوئی ہے اس کے تحت وہ اس ملک میں واپس آئے ہیں، تو ان کا وزیر اعظم بننا اس طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو بھی وزیر اعظم میں نے بنوایا تھا، جو پچھلی حکومت تھی شہباز شریف والی، انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی۔ تو پہلے تو میں آصف علی زرداری سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے جو اس حکومت میں وزیر خارجہ رہے ہیں، وہ تو اسمبلی کے فلور پہ ٹھہر کے کہتے تھے کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، یعنی کہ وہ مطمئن تھے۔ اس ٹائم تو آپ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے شہباز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے شہباز شریف کو ووٹ بھی دیا ہے اور اپنی کچھ وزارتیں بھی لی ہیں۔ تو اس ٹائم تو آپ کو وہ حکومت بھی اچھی لگ رہی تھی، اس کے بعد اقدامات بھی اچھے لگ رہے تھے، آپ نے عوام کو اچھی طرح سے بے وقوف بنائے رکھا۔ جب آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، اب اس ڈیل سے وہ ہاتھ انہوں نے اٹھا لیا ہے، تو اب آپ کو لگا ہے کہ نواز شریف کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی جو ہے پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنا سیاسی کیریئر دیکھتے ہیں، آپ کو عوام کی نہیں ہے، یہ جو آپ وعدے معاہدے کرتے ہیں یہ اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی عیش و عشرت جو ہے اس کے اوپر ہے کہ ہمیں بس اقتدار ملتا رہے، ہم اس کے اقتدار کے پجاری بنے رہیں اور اس سیٹ کو نہ چھوڑیں، آپ کا اس سے لینا دینا ہے۔ آج کے موقف سے یہ لگتا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ تو پہلے تو یہی آپ تھے، آپ کے جو بیٹے ہیں شریک چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ جا کے لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے اور اس کے اوپر بیانات دیتے تھے۔ اس ٹائم تو آپ بڑے خوش تھے کیونکہ آپ نے اس حکمرانی میں حصہ لیا ہوا تھا، آپ کو وزارتیں ملی ہوئی تھیں فضل الرحمان صاحب کی طرح، وہ بھی پہلے بڑے خوش تھے۔ اس کے بعد حکومت جب ختم ہوئی تو بیان بازی شروع ہو گئی، پھر پی ڈی ایم سے علیحدگی اور اس طرح کے کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پی ڈی ایم میں جتنی بھی 15-16 جماعتیں تھیں، ان کو عوام کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو عوام کی خدمت نہیں کرنی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس حکمرانی کرتے رہیں
وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی سیٹ ہمارے پاس رہے، ہم عیش و عشرت کرتے رہیں، پوری دنیا گھومتے رہیں، جیسا کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب گھومتے رہے ہیں۔ اس کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ اور یہ عمران خان نے اس ٹائم بتا دیا تھا، اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار پہ آؤں گا، اقتدار مجھے ملے گا آپ کے ووٹوں سے، عوام کو یہ کہا مخاطب کر کے، تو یہ سارے چور ایک دم مل جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ اور اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ اس طرح کے بیان بازی دوبارہ شروع کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں عوام اب جو ہے وہ آپ کے اس طرح کے بیانات میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں کچھ خاص ایسے آپ کے جیالے ہیں جو آپ کو ابھی بھی مانتے ہیں، لیکن ان جیالوں کے ساتھ آپ کا کام نہیں چلنا، اب آپ کو تخت نہیں ملنا حکمرانی کا، جو آپ پچھلے کئی دہائیوں سے لیتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر بات کی جائے تو ایک بڑی اہم خبر ہے، شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے کیسز بڑے تیزی سے واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ لال حویلی کا جو آرڈر مجھے ملا تھا، یعنی کہ لال حویلی کو ڈی سیل کر دیا جائے، اس کو ڈی سیل بھی کر دیا گیا، اس کی تزئین و آرائش بھی جاری ہے، 6 تاریخ کو میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اور انہوں نے بڑے تفصیلی گفتگو میں کہا ہے کہ ٹویٹ اپنے میں بتایا ہے کہ مجھے جو چیزیں میری پولیس لے گئی تھی، اس میں گاڑیاں تھیں، موبائل تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں سے کافی حد تک جو چیزیں وہ مجھے واپس مل گئی ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کا پرانا طریقہ ہے، یہ کئی دہائیوں پہلے کا طریقہ ہے کہ ان کو بلیک میل کرو، ان کے گھر سیل کر دو، ان کی فیملیز پہ پریشر دو، جب وہ مان جائیں تو اس کے بعد ان کی ساری چیزیں واپس کر دو۔ تو یہ جو عوام کو پاگل بنایا جاتا ہے کہ سیاستدانوں نے بغاوت کر دی ہے، ان کے اوپر پرچے کاٹے جاتے ہیں، ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اس کے علاوہ سیاستدانوں کے علاوہ صحافیوں کے اوپر بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صابر شاکر کے ساتھ ایسا ہوا ہے، معید پیرزادہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، عمران ریاض کے ساتھ ایسا ہوا ہے، شہید ارشد شریف کو تو قتل کر دیا گیا ہے، اس نوبت تک بات آ گئی تھی۔ تو یہ میرے خیال میں جو عدالتیں ہیں ان کو تھوڑا سٹینڈ لینا چاہیے، اپنی جو عزت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ 130 نمبر ایسے نہیں آ جاتا دنیا میں، آپ کے ایسے کارنامے ہوتے ہیں کہ 130 125 نمبر آپ کا آ جاتا ہے۔ اگر آپ آج انصاف پہ آ جائیں، لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دیں، اپنے فیصلے اپنے دل کی اپنے ضمیر کی سننا شروع کر دیں، تو آپ پہلے نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی ناممکن ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، جو سچ ہے اس کو آگے کیسز کو لے کے جانا چاہیے، منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور جو جھوٹے کیسز ہیں اس کے اوپر ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کو ختم کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ملزم اس میں نامزد ہوتا ہے اس کو بلیک میل کیا جائے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔